مودی کے گجرات میں گیدڑ بھپکیاں انتخابی مہم کا تھیٹر ہیں۔ پاکستان پہلے کی طرح پھر منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کی پاکستانی نوجوانوں کو روٹی یا گولی کے آپشن پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ مودی کا نفرت انگیز بیان UN چارٹر کی خلاف ورزی اور بھارت میں اقلیتوں پر مظالم سے توجہ ہٹانے کی کوشش قرار۔ دنیا کو بھارت کے جنگی بیانی سے ہونے والے سنگین خطرات سے آگاہ کر دیا۔ مودی نے ہماری نوجوان نسل کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ گولی کھاؤ گے اور روٹی کھائیں گے ہم، لیکن مودی کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی نوجوان نسل ایسی ہے جو اس کی نسلیں مٹانے کی بھی قابلیت رکھتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ، ہمیں صرف اللہ کی ڈر ہے۔ ہم گولی نہیں کھانے والے ہیں، روٹی کھانے والے ہیں اور مودی کو یہی سبق دینے والے ہیں۔ روٹی تو کھاتے رہتے ہیں، گولی کھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ابھی تو ہمارا ایک شہین آیا، آپ نے دیکھا کہ کتنا ہی بھارت کا نقصان کیا۔ آپ کو تو اپنی ایئر بیس کو نہیں بچا سکے گے، بھارت کو کیا بچاؤ گے؟ مودی کے پاگل پن پر پاکستانی نوجوانوں کا کرارا جواب، کہا بھارت نے پہلے بھی شکست کھائی، آئندہ بھی شکست کھائے گا۔ مارکہ حق میں ناکامی کے بعد گجرات کا قصاب ہوش کھو بیٹھا ہے۔ مودی نے گجرات میں حالیہ تقریر کے دوران پاکستانی نوجوان کو روٹی یا گولی کی دھمکی دی تھی۔ بھارت سے ہم چاہتے ہیں لیکن جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی تہران میں ایرانی صدر مسعود پشگیان کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بھارت سے کشیدگی کے دوران پاکستان کی حمایت پر ایران سے اظہار تشکر، کہا مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتے ہیں۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی حمایت کا بھی اعلان۔ ایرانی صدر کا پاک بھارت سیز فائر کا خیر مقدم۔ پاکستان ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایران کے سپریم لیڈر سے ملاقات۔ آیت اللہ خامنائی کی جانب سے مسئلہ فلسطین پر پاکستان کے دو ٹوک موقف کی تعریف، کہا مسلم دنیا میں پاکستان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے ترغیبات سے کبھی متاثر نہیں ہوا۔ ایران اور پاکستان کو مل کر صہیونی حکومت کو غزہ میں جرائم سے روکنا چاہیے۔ پلوامہ ہوا، چناؤ آ رہا تھا، اری میں اٹیک ہوا، تو اس کے بعد سرجیکل اسٹرائک ہوا اور پوری طرح سے فائدہ اٹھایا گیا۔ چناؤ میں مودی جی کا بھاشن ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ فرسٹ ٹائم ووٹر سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ پلوامہ کے شہیدوں کے نام پر وہ ایک ووٹ ہم کو دیں۔ پہلگام ڈرامہ مودی کی سازش ہے۔ سارا ڈرامہ بہار کا الیکشن جیتنے کے لیے کیا گیا۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ یشونت سنہا نے مودی کی گھناؤنی چالیں بے نقاب کرنی پوچھا۔ پہلگام اور پلوامہ جیسے واقعات عین الیکشن کے موقع پر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ماضی میں بھی انتخابات سے پہلے دہشت گردی کے نام پر مودی نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ پاک بھارت جنگ پر پاکستان کا موقف عالمی دنیا کے سامنے رکھنے کا مشن۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تشکیل سفارتی وفد امریکہ پہنچ گیا۔ بلال بھٹو وفد کے دیگر ارکان کے ہمراہ آج امریکہ روانہ ہوں گے۔ امریکہ پہنچنے والوں میں ہینا ربانی کھر اور جلیل عباس جیلانی شامل ہیں۔ سفارتی محاذ پر مسلسل ناکامی کے بعد بھارتی سیاستدان بھی حواس باختہ۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رکن اسمبلی اور امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین ششی تھرور کی امریکی صدر پر کڑی تنقید، کہا ڈونلڈ ٹرمپ میں دانشمندانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔ وہ کئی امریکی صدور سے مل چکے ہیں اور بات چیت بھی ہوئی، مگر ڈونلڈ ٹرمپ میں ان صدور جیسی دانشمندانہ خوبی نہیں۔ بھارتی تجزیہکار اور صحافی بھی مودی سرکار کی انتہا پسند اور ناکام پالیسیوں سے نالا۔ کرن تھاپر نے تجزیہکار اجے سانی کا بھارتی چینل دی وائر پر دیا گیا انٹرویو جاری کر دیا۔ انٹرویو میں اجے سانی نے بھارتی حکومت کی نااہلی اور بھارتی میڈیا کے جھوٹ سے پردہ فاش کر دیا۔
इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की नई तकरीरी नहीं हुई। जजेस ट्रांसफर पर आए हैं तो नए हल की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट जजेस ट्रांसफर केस में अटॉर्नी जनरल के दलाल जस्टिस शकील अहमद ने पूछा, सेक्रेटरी लॉ ने ट्रांसफर जजेस के हल्फ न उठाने की वजाहत क्यों दी? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वजाहत की वजह ये थी कि मंजूरी के बाद जजेस के नोटिफिकेशन में अभाम न हो। खबरदार, गूगल, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड्स तब्दील कर लें। 18 करोड़ से ज्यादा सार्फिन के पासवर्ड्स और हसास मालूमात चोरी होने का इंकशाफ। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एडवाइजरी जारी कर दी। डेटा लीक से शनाख्त चोरी, अकाउंट हैकिंग और रैंसमवेयर हमलों का खतरा है। सरकारी इदारों और मालियाती अकाउंट्स भी मुतासर। का चांद देखने के लिए मरकजी रूह इत्तिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। यकम ज़िलहज 30 मई को मुतवक्के हैं। मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान है। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की भी सऊदी शहरियों से आज ज़िलहज का चांद देखने की अपील। बरतानिया के इलाके लिवरपूल में फुटबॉल क्लब की विक्ट्री परेड में जुनूनी शख्स ने गाड़ी हुजूम पर चला दी। वाक़े में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने 53 साला सफेद फार्म बरतानवी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक लिवरपूल से ही बताया जाता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज कल से हो रहा है। दोनों टीमों की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जमकर ट्रेनिंग। PSL का फाइनल मैच खेलने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आराम का मौका दिया गया। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को कौमी टीम का चीफ सिलेक्टर बनाए जाने का इम्कान। साबिक कप्तान मिसबाह-उल हक को रेड बॉल टीम का हेड कोच बनाने पर गौर। नाक़िस परफॉर्मेंस पर टेस्ट कप्तान शान मसूद की कप्तानी को खतरा। अहम फैसलों की हतमी मंजूरी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी देंगे। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजते ही शहरियों का मंडियों का रुख। जानवरों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। बड़ा जानवर तो मुतवस्सित तबके की दस्तरस से ही बाहर, मगर अब बकरा खरीदना भी हुआ मुश्किल। हर चीज महंगी है, सस्ता जानवर कैसे बेचें? व्यापारियों की दुहाई। और सुनहरे दौर की मकबूल और शायकीन सिनेमा के दिलों पर राज करने वाली अदाकारा रानी को बिछड़े 32 बरस बीत गए। सिल्वर स्क्रीन पर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से परस्तारों के दिलों पर राज आज भी बरकरार।